ارے بھائی کبھی کسی کی بھلائی تو چاہ لے. اپنے دماغ میں یہ بات کے اوپر میرے کو تہمت لگانا ہے یا فلاں کے بارے میں برائی کرنا ہے, 2 منٹ کے لیے گردن جھکا کے سوچ لے کہ اس کے بولنے میں میرے کو دنیا ملے گی. بولو ملے گی, آخرت ملے گی, تو کیوں؟ آپ سب نے مولانا الیاس کا نام سنا ہے؟ بھائی یہاں تو بہت مشکل ہے بیان کرنا. ارے مولانا الیاس کا نام سنا ہے؟ دعوت تبلیغ کے بانی مبانی, بلکہ صدر محترم دعوت و تبلیغ کے. کون؟ بولو حضرت مولانا. نام سنا ہے تو ہاں بولو, نہیں سنا تو نہ بولو. نام سنا ہے؟ یہ پوری دنیا میں جو دعوت و تبلیغ انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا, اس کا سارا ثواب اگر پہنچے گا تو اللہ کی قسم حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کو پہنچے گا. آپ کو معلوم ہے پہلی مرتبہ جماعت لے کر چلے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ, وہ پہلی مرتبہ یعنی پانی پت میں پہلی مرتبہ. ویسے جماعتیں لے کے جاتے ہوں گے مولانا الیاس صاحب, اور مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ایسا نہیں کوئی بہت لمبے چوڑے اور ایسے موٹے دبلے پتلے سے تھے. اب وہ جماعت لے کر چلے, کہاں گئے معلوم؟ پانی پت. ساتھ میں بولو نا, پانی پت. نام سنا ہوگا ہمارے انڈیا میں پانی پت کا. تو مولانا الیاس رحمت اللہ 14-15 آدمی کی جماعت لے کر گئے. اس زمانے میں چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی, مسجد میں گئے. اور اس زمانے میں جماعت والے نا چاول بھی لے کر جاتے, گیہوں بھی لے کر جاتے, آٹا بھی لے کر جاتے, چولہا بھی لے کے جاتے, کیروسین بھی لے کر جاتے, ماچس بھی لے کے جاتے. اور ان کو معلوم ہوتا کہ کوئی ہم کو دعوت کرنے والا نہیں, ہم کوئی پکانے کا نہیں, ہم کوئی کھانے کا. اچار بھی لے کے جاتے, کتنی مرتبہ اچار اور چاول بنا کے کھا لیتے. آج کل تو جماعت میں بریک فاسٹ. ٹھیک ہے, اللہ کھلاتا ہے, بولو الحمدللہ. وہ زمانہ تھا ایسا. اب مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ پانی پت کی ایک چھوٹی سی مسجد میں گئے. سارے ساتھیوں کو کہا چلو سامان رکھو, سائڈ پہ سامان رکھو, وضو کرو وضو کرو, اور چلو سب لوگ 2 رکعت تحیت المسجد. بھائی مسجد میں انٹر ہوئے تو کتنی رکعت پڑھنے کا؟ 2 رکعت تحیت المسجد. چلو ابھی تو سب تحیت المسجد پڑھ کے فارغ ہوئے. اتنے میں تو ایک لمبا چوڑا ہٹا کٹا موٹا آدمی آیا پانی پت کا, آ کر کہتا ملا الیاس کا ہے. وہ لوگ مولانا نہیں بولتے, ملا الیاس کا ہے. تو مولانا الیاس آگے گئے, میں ہوں, کیا ہوا؟ ہاں آپ ہے مولانا الیاس کا؟ ہاں ملاقات ہو گئی, بہت خوشی کی بات ہے, آپ کا بڑا انتظار تھا. مولانا الیاس نے فرمایا کچھ کام؟ اس لیے کہ ابھی یہاں تعلیم شروع ہوگی. کہا کام یہ ہے کہ مغرب بعد پورے جماعت کو میرے گھر پہ کھانے کی دعوت. بولو کب؟ نہیں سب بولیں گے ساتھ میں, کب؟ مولانا الیاس نے کہا نہیں, ہم چولہا بھی لے کر آئے, کیروسین بھی لے کر آئے, ہم خود پکائیں گے. ہاں اتنا ہے, ہم آپ کو دعوت دیتے, آپ ہمارے ساتھ کھانا کھانا. بولو سبحان اللہ. آپ ہمارے ساتھ میں روٹی کھاؤ. لمبے چوڑے آدمی نے کہا نا بہت زمانے سے ارادہ ہے کہ ملا الیاس آئیں گے تو ان کی دعوت کریں گے. آپ 14-15 آدمی کو لے کر آئے, مغرب بعد میرے گھر میں کھانے کی. چلو اب دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم مغرب بعد آ جائیں گے. اچھا وہ گئے اور یہاں تعلیم شروع ہوئی, تعلیم ہو رہی تھی. اتنے میں ایک اور آیا آدمی اور آ کر کہنے لگا مولانا کب کی دعوت ملی؟ کہا مغرب بعد. کہا وہ کینسل, عشاء بعد. مغرب بعد کی دعوت میرے بھائی نے دی آپ کو, لیکن وہ کینسل ہے. دعوت کینسل نہیں ہے, ٹائم کینسل ہے. کب آنے کا؟ مولانا الیاس تو تعلیم کر رہے. کہا کوئی بات نہیں بیٹا, عشاء بعد آ جائیں گے. اب مغرب بعد مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا بیان شروع ہوا, اور اللہ کی قسم ان کا بیان کیسا بیان ہوگا بھائی, شاید ہم میں سے کسی نے سنا نہیں ہوگا. لیکن میں سب کو کہتا ہوں, ایک قاری احمد علی بیان کرتا, ایک مولانا الیاس کا بیان. فرق یہ ہے ہم زبان قال والے, وہ زبان حال والے. ہم یہاں سے بولتے, وہ یہاں سے بولتے تھے, ان کا دل بولتا تھا. خیر مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے مغرب بعد پانی پت کے وہ مجمع میں بیان کیا, اور بیان کرنے کے بعد پھر تشکیل ہوئی. تشکیل کے بعد رو رو کے دعائیں ہوئی. اس کے بعد عشاء کی نماز ہوئی. اس کے بعد سنت نوافل وتر کی نمازیں ہو گئی. اس کے بعد مولانا الیاس ہم نے ساتھیوں کو کہا چلو چلو عشاء کے بعد ہم کو کھانے کی دعوت ہے. اب وہاں دعوت پہ گئے تو وہ لمبا چوڑا موٹا آدمی نا باہر کھڑا تھا, کیا ماں بہن کی گالیاں شروع کیا. مولانا الیاس کو آپ کو مغرب بعد بلایا تھا, عشاء بعد آ رہے ہو. مغرب بعد بلایا تھا نا آپ کو. ہمارے گھر کی عورتیں نوکرانی ہے, گرم گرم روٹی بنا بنا کے رکھے, سالن بنا کے رکھے, مغرب بعد انتظار کرے, آپ لمبا لمبا بیان کرو, آپ لمبی لمبی دعا کرو, لمبی لمبی تشکیل کرو, تو ہماری عورتیں نوکرانی ہے. ارے کتنی مرتبہ روٹی پکانے کا, کتنی مرتبہ سالن گرم کرنے کا. جب مغرب بعد کا ٹائم دیا تو مغرب بعد آؤ. اس نے پھر اتنا زور سے مولانا الیاس کو دھکا دیا, مولانا زمین پر گر پڑے. پھر مولانا اٹھے اور اٹھ کر کیا کہا, معاف کرنا غلطی ہو گئی. اچھا وہ چھوٹا بھائی وہیں کھڑا ہوا ہے جس نے کینسل کر کے کون سا ٹائم بتایا تھا, وہ کچھ بھی نہیں بول رہا. بڑا بھائی بولے جا رہا, یہاں تک کہ پھر کہا آؤ فقیرو آؤ کھا لو.
اب دسترخوان بچھا, سب کھاتے کھاتے رو رہے, اور مولانا کتنا رو رہے ہوں گے کھاتے, اور وہ ساتھ میں کھلا بھی رہا ہے, پیچھے سے دھکا بھی دے رہا ہے, اور کہہ بھی رہا ہے کہ فقیروں کی طرح آئے اور تمہارا کون کام چلائے گا, کیسا کام چلے گا. اتنا دھکا دے رہا کہ سارے ساتھی غصے ہو رہے. لیکن مولانا ایک ہی بات, میرے کو معاف کر دے بھائی, غلطی ہو گئی, معاف کر دے, مغرب بعد آنا تھا, غلطی ہو گئی کہ عشاء بعد آئے. اور وہ بھائی بولنے کو, چھوٹا بھائی بولنے کو تیار, کسی طرح کھانا ختم. اور کیا کھانا ہوا گا, کوئی کھائے گا پیٹ بھر کے. اب سب کے سب چلے آئے, مولانا جیسے مسجد میں آئے سیدھے سجدے میں گر گئے. بہت دیر تک روئے, سارے 14 کے 15 آدمی روئے. رونے کے بعد سب نے مولانا کو کہا, مولانا بولو نا وہاں پہ, ان کو جا کر کہو نا تیرا چھوٹا بھائی نے ٹائم بدلا, ہم نے ٹائم نہیں بدلا. مولانا الیاس کا جواب تو سنو, قسم اللہ کی. کیا جواب دیا؟ فرمایا اگر میں کہہ دیتا تو 2 بھائی لڑتے, جب 2 بھائی لڑتے تو ان کی بیویاں آپس میں لڑتی, پھر آخر میں معاملہ یہ ہوتا کہ گھر میں بوڑھی ماں ہوتی, وہ کون سی بہو کا ساتھ دیتی, بڑی والی بہو کا ساتھ دیتی کہ چھوٹی والی بہو کا ساتھ دیتی. پھر گھر میں بوڑھا باپ ہوتا تو وہ لڑتا. مطلب ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے پورا گھر میں جنگ ہو جاتی, ایک لڑائی ہو جاتی. ارے تھوڑے دھکے کھا لیے, تھوڑی گالی کھا لی, مگر پورے گھر کو تو جھگڑے سے بچا لیا. یہ ہے میرے دوستو, اس کو کہتے نبی کا دامن تھامنا. ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم تو صرف منہ سے بولتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لیکن نبی کے طریقے کو. اب دیکھو نا, ہم کو ابھی کوئی کرکٹر کے بارے میں پوچھو, کوئی بالی ووڈ والے کے بارے میں پوچھو, کوئی ہالی ووڈ والے کے, بلکہ ابھی تو ہمارا انڈیا ترقی کر رہا ہے ماشاءاللہ, فٹ بال میں بھی آگے بڑھ رہا ہے, والی بال میں بھی آگے جا رہا ہے, اور وہ کبڈی میں بھی آگے جا رہا ہے. ہو بھائی, اور ہمارا جوان جو ایپیسوڈ دیکھتا ہے اور پھر باقاعدہ دوسرے کو میسج بھیجتا ہے, وہ 15 نمبر کا ایپیسوڈ بہت اچھا تھا, کیا اس میں عورت ناچی ہے, کیوں تیرے کو کیا ملا بھائی؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ مولانا الیاس نام سنا؟ ہاں بولو نا. ہاں, ان کے ابا کا نام؟ مولانا الیاس کے ابا کا نام نہیں معلوم؟ نہیں معلوم, کوئی بات نہیں. دادا کا نام؟ اب یہ سوچتا ہوگا مولانا باولا ہے, ابا کا نام نہیں بولا, دادا کا نام پوچھتا ہے. کیوں؟ ہم کو دنیا والوں کی ہسٹری کیسے معلوم؟ انڈیا کے 11 کھلاڑیوں کے نام, سری لنکا کے, ایسے نام بھی کیسے, اور پھر بھی یاد ہے ماشاءاللہ. امپائر کے نام بھی یاد ہے. ابھی باہر نکل کر روٹے پر فخر کے ساتھ کہتا ہے, ارے میرے پیارو بولو نا, مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے ابا کا نام مولانا اسماعیل. یاد رکھو گے انشاءاللہ؟ بولو نا, مولانا الیاس, ان کے ابا کا نام مولانا اسماعیل, ان کے ابا کا نام مولانا غلام محمد. بولو مولانا غلام محمد. ان کے ابا کا نام حکیم کریم بخش. بولو حکیم. ان کے ابا کا نام حکیم غلام محی الدین. ان کے ابا کا نام مولانا ساجد. ان کے ابا کا نام مولانا فیض. ان کے ابا کا نام مولانا شریف. ان کے ابا کا نام مولانا اشرف. ان کے ابا کا نام مولانا شاہ محمد. ان کے ابا کا نام شیخ بابن شاہ. ان کے ابا کا نام مولانا محمد. ان کے ابا کا نام مولانا محمد فاضل. اور ان کے ابا کا نام قطب شاہ رحمت اللہ علیہ. میرے پیارو, اب ایک بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں. ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. او حضرت ابراہیم بن ادم اپنے زمانے میں کہہ رہے, زعمتم انکم تحبون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وترکتم سنتہ. یہ عربی زبان میں شیخ ابراہیم ابن ادم نے کہا تھا, اے لوگو تم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور نبی کی سنت کو چھوڑتے ہو. وہ ان کے زمانے میں کہتے, آج کے زمانے میں کہیں گے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, سنت نہیں فجر کی نماز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس لیے میرے پیاروں, میں صحیح میں جب بھی یہاں دیوا آنا ہوتا ہے, بھلے 7 مہینے کے بعد آیا ہوں, پورے 7 مہینے کے بعد یہاں پر میں آیا ہوں دیوا میں, لیکن بہت خوشی ہوتی ہے. اور میں دل و جان سے, ہمارے کہا ہے بیٹا اسلم کا ہے,
دیکھو وہ وہاں پہ اس کو اتنی مبارکبادی دیتا ہوں، اتنی مبارکبادی، کیونکہ میں وہاں صورت میں رہتا ہوں لیکن مجھے پتا چلتا ہے کہ دیوا میں بیان ہے، بھائی فلاں مولانا کا بیان ہے، 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 فوراً میں معلوم کرتا ہوں کہ یہ ہمارے مولانا ساجد صاحب سے معلوم کرتا ہوں کہ مولانا کا بیان ہے، دعوت دینے والا کون؟ تو معلوم ہوتا ہے اسلم۔ آج بھی جب یہ میرے سیدھے ہاتھ ملایا نا، میں نے فوراً کہا اسلم، تو کہا تو ایک ہی کے گھر میں چولہا جلتا ہے، اور قربان جاؤ اسلم کو میں دل و جان سے سلام کرتا ہوں کہ یہ علماء، آپ کو معلوم ہے یہ علماء آتے ہیں، ہاں یہ علماء آتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو ایک بہت بڑے عالم ربانی امام محمد رحمت اللہ علیہ، یعنی امام ابو حنیفہ کے اسٹوڈنٹ امام محمد رحمت اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا، بولو ان کا انتقال ہو گیا۔ کسی بہت بڑے اللہ کے ولی نے خواب میں دیکھا تو کہا کیف فعل ربک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ امام محمد نے یعنی خواب میں امام محمد نے جواب دیا قد غفرنی ربی، ارے میرا انتقال ہوا، لوگ میرے کو قبر میں رکھے، اللہ نے میرے کو معاف کر دیا۔ تو خواب دیکھنے والے نے کہا ہم کو یقین تھا اللہ تم کو معاف کرے گا، کوئی پکڑ دھکڑ تو نہیں ہوئی نا؟ کہا نہیں، آپ لوگ قبر میں رکھے نا تو میرا تو بدن تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ فرشتے سوال جواب کے لیے آ گئے، میں تھر تھر کانپنے لگا، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کیوں بدن کانپتا ہے؟ تو کہا اللہ قبر کے عذاب کے بارے میں سنا ہے۔ اللہ نے فرمایا یعنی امام محمد سے کہا اے محمد اگر عذاب دینا ہوتا تو تیرے سینے میں قرآن کو کیوں اتارتا؟ یہ علماء کرام کے قدم اتنے مبارک ہے، کیونکہ میرے دوستو سوچو نا، یہ علماء کرام جو ہمارے گاؤں دیوا میں آتے ہیں، ان کا ایک قدم مبارک آتا ہے، اللہ کو کتنا رحم آتا ہوگا، کتنا پیار آتا ہوگا۔ اور اس ایک اللہ کے ولی، بولو حضرت بایزید بستامی، بولو بایزید بستامی کا کہیں بیان تھا، بڑا ہجوم تھا، بولو کیا تھا؟ بڑا ہجوم تھا۔ ایک آدمی بار بار ملاقات کے لیے آگے بڑھے لیکن ہجوم اتنا تھا کہ ملاقات ہو نہیں سکے، وہ بار بار بیچارہ آگے بڑھے لیکن وہ اتنی دھکم دھکی ہوئے، وہ واپس چلا جاوے پھر آوے، آخر میں جا کر کونے میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ چلو ملاقات تو کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ بایزید بستامی آئے ہیں اور پورا شہر باہر آ گیا ہے، اب میں دبلا پتلا آدمی کیسے ملاقات کروں گا؟ بس وہاں دور سے جا کے ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ارے میرے دوستو آج بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی مغفرت ہوتی ہے اور مغفرت کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں میرے اللہ نے کہا تو نے میرے ولی بندے کے چہرے کو دیکھا، اس چہرے کی برکت سے میں نے تیرے قبر